میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب۔ بزرگان دین، برادران اسلام، گزشتہ جمعہ آپ تمام ہی حضرات نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بارگاہ رب العزت میں امت مسلمہ کے لیے درد مندانہ استدعائیں فرمائی ہیں، دعائیں کی ہیں، اور رب کریم قدیر کو منوایا ہے اپنے امت کے حق میں کہ پاک پروردگار عالم میری امت کی بخشش فرما۔ اور اللہ جل مجدہ نے حبیب پاک علیہ السلام کو اپنی طرف سے بشارتیں، نصرتیں، حمایتیں اور رضاؤں کے قبول کرنے کا سارا ذریعہ عطا فرما دیا۔ عزیز اور بزرگوں، یہ آقا علیہ السلام جو امت کی محبت میں اتنے بلند مرتبے پر ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے النبی اولیٰ من انفسکم، تمہاری جانوں سے زیادہ قریب تر میرا حبیب ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اس امر ربانی، اس اللہ جل مجدہ کے فرمان کے آئینے میں ہم جب دیکھتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی الفت اور محبت اور وارفتگی جو امت مسلمہ سے قیامت تک آنے والے اپنے امت سے ہے، یہ آپ کے سامنے شرح کر دیتی ہے کہ اللہ کے حبیب کا اسوہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے حبیب کس بے پناہ انداز سے اپنی محبت، الفت اپنی امت پر نچھاور فرمائے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اور غفلتوں میں اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں، اور لمحات زندگی کی قدردانی سے ہم بالکل بے بہرا پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا معاملہ ادھر سے منقطع ہو کے کدھر وسیع کی طرف جا رہا ہے، اس کی بھی ہمیں خبر نہیں۔ عزیزوں اور بزرگوں، کم سے کم اتنا تو ہمیں خیال ہو جانا چاہیے کہ ہم جب ٹوٹیں گے دنیا سے تو ملیں گے کہاں جا کر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت تو ہم نے دیکھی، اور اللہ کے حبیب کے جو تربیت یافتہ قربت حبیب میں رہنے والا جو گہوارہ ہے، جس کو اللہ کے حبیب نے امت سے بارہا خطاب فرمایا کہ تمہارے درمیان میں کتاب اللہ اور اپنی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس فطرت کی فطرت بھی دیکھی۔ اللہ کے حبیب کی خاص نظر کرم سے ان کی تربیت جو اللہ کے حبیب نے فرمائی ہے، اس تربیت کے مختلف پہلو ہیں اور بے با احسانات ہیں فطرت کے، فطرتاً امت مسلمہ پر، مگر امت مسلمہ اس سے بھی ناواقف ہے۔ اگر ہم فطرت نبی علیہ السلام کی تباہ اور ان کا ایثار، ان کا قربانیاں جو امت مسلمہ کے لیے نہیں ہیں، اگر جان جائے تو خدا کی قسم انہی کے ناموں کو جپنا شروع کر دیں۔ ان کے احسانات سے امت مسلمہ بالکل بے بہرا ہے، واقف ہے ہی نہیں۔ انہوں نے دنیاوی زندگی پر اخروی کو کیسے ترجیح دے رکھی تھی، اور کیسے حبیب پاک علیہ السلام کی اپنی محبت کی وفا انہیں دکھلائی۔ آج دنیا جفا کے تار باندھ رہی ہے ان سے، ان کی وفا کے سامنے آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں کوئی کام نہیں ہے۔
مگر مادیت پرستی ہمارے سر چڑھ کے اتنا ہمارے اوپر تسلط اختیار کر رہی ہے کہ ہم روحانیت سے بالکل دست ہو گئے، ایمانیات کی حقیقت سے دست ہو گئے، اور صرف خلاش ہیں، ہمارے ہاتھ کچھ نہیں سوائے بھرم، آس، امید اور ساہس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ پایا نہیں جاتا۔ نہ ہم جد و جہد کرتے ہیں، نہ ہمارے اندر شدت محبت حقیقت میں پائی جاتی ہے، نہ ہمارے پاس منزل کا کوئی خیال و تصور باقی ہے، اور مقصد حیات تو بالکل بنیادی طور پر بھلا ہوئے۔ اب ہو تو ہمارا کیا؟ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت میں سب خواص و اعمال کو شامل کر کے فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یونیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے منتخب فرما دیتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ یجتبی سے مراد یہاں پر انبیاء علیہ السلام، بعض مفسرین نے کہا کہ صحابہ اہل بیت، اولیاء اللہ ہیں، قطب ہیں، غوث ہیں، نقبا ہیں، اور یہدی الیہ من یونیب سے مراد مومنین ہیں اور عام اولیاء کرام ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے انتخاب فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت۔ تو ہدایت بھی دست خدا میں، اور کسی کا امت کی رہبری کے لیے انتخاب بھی دست قدرت میں، اور قدرت نے کسی کو منتخب فرما دیا تو اس انتخاب پر پوری دنیا ٹوٹ پڑے تو اس کے لیے کوئی لمحہ، کوئی لہجہ برابر فرق آنے والا نہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے زبانی، اپنے حبیب مبارک کے لب مبارک کے ذریعے، آپ کے الفاظ کے ذریعے، اپنے حبیب کے ادا کردہ کلمات کے ذریعے جس کو مرتبہ و مقام دے دے، اب بتائیے بھلا اس مقام و مرتبے کو کوئی بدل کر سکتا؟ اللہ کے حبیب نے اپنے کتفین پر، اپنے کندھوں پر دو شہزادوں کو بٹھایا اور فرمایا ابنہما سید الشباب الجنہ، یہ میرے دونوں بیٹے، یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، ابھی ننھے منھے ہیں، بالکل لاشعوری بچپن کی عمر میں ہیں۔ اللہ کے حبیب نے ان کو سرداری کا اعلان فرمایا۔ غور فرمائیں، جس کے بچپن میں، طفل کے زمانے میں ہی ان کو سرداری کی بشارت دے دی گئی ہے، اور خطاب پوری امت سے ہو رہا ہے، امت کے خواص صحابہ سے ہو رہا ہے، جس کا درجہ صحابہ، یہ درجہ ایسا درجہ ہے قیامت تک نبیوں کے بعد کسی اور کو حاصل ہونے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں۔ ساری امت کے خواص صحابہ، اس میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ صحابہ کے درمیان اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ عزیزوں اور بزرگوں، ابھی ان کا کوئی شعور پنپا نہیں، ابھی ان کے کردار کے جوہر کسی نے دیکھا نہیں، یہ کوئی بخار والے درجات کے کوئی ایسے پہلو پر متمکن ابھی ہوئے نہیں، بالکل نابلد ہیں اس زمانی اور مادیت کی فکر سے، مگر ان کی حقیقت سے آشنائی سید الکائنات، سید الانبیاء، رحمت العالمین حبیب خدا نے فرمایا کہ دیکھو تم شناسا ہو جاؤ، یہ کوئی معمولی شہزادے نہیں ہے، یہ اقص الخاص ہے، خاص میں بھی خواص میں ان کا درجہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا جو امت کے درمیان بہت بڑے اختلاف کو صلح میں بدل دے گا۔ پھر ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس میرے لاڈلے کو میری امت کی کچھ لوگ شہید کر دیں۔ اب
آپ بتائیے یہ ارشادات کس کے ہیں؟ رحمت للعالمین کے۔ رب جس کا پروردگار، اس کے لیے اللہ کے حبیب رحمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ آپ کو دیا، قیامت کے وجود کے فنا ہونے تک آپ کا نہ کوئی مثل ہے، نہ آپ کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ بشریت میں بھی اکمل، نورانیت میں بھی اکمل، نہ نورانیت میں آپ کے جیسا کوئی ہے، نہ بشریت میں آپ کی کوئی مثل و مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے خدائی میں بے مثل ہے، خدا کی بندگی میں اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی سارے بندگان سے بے مثل ہے۔ کوئی ان کی مثال لے کے دنیا میں آگے بڑھ نہیں سکتا، بلکہ ان کی اقتداء میں آگے بڑھ سکتا ہے، ان کی اتباع میں آگے بڑھ سکتا ہے، ان کی فرما روائی میں آگے بڑھ سکتا ہے، ان کی محبت کے ذریعے درجے پا سکتا ہے۔ ان کو پلان کر، ان کو اود کر، ان کو نظر انداز کر کے کوئی مقام بنا لے، بھلا کوئی ایسا اللہ نے ذریعہ رکھا ہی۔ تو ایسے پروردگار کے محبوب جن کو بارے میں خود وہ اپنی زبان سے فرماتے ہیں اللہ یطعمنی انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو اب جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے، مل رہا ہے، ملے گا، اس کے قاسم رحمت للعالمین ہے۔ پروردگار نے آپ کو اختیار کل کا مالک بنا دیا۔ ایسے حبیب فرما رہے ہیں کہ میرا یہ شہزادہ، میری امت کے دو ایسے گروہ جو بالکل جدال پر ہوں گے، قتال پر ہوں گے، ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور یہ آقا کے ارشاد کے آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرتے۔ یہ صلح سے پہلے کتنے جنگ مسلمانوں کے درمیان، کیسے کیسے حالات سے امت مسلمہ دو چار ہوئی، دشمنان اسلام کیسے کس انداز سے اپنی جال بچھا کر امت مسلمہ کا خسارہ اور نقصان کرنے کے در پہ آ گئے، اور اس کی بھگتان کس انداز میں امت مسلمہ نے بھگتی ہے۔ اگر ساری باتوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے آقا کا قول مبارک کس طرح صادق ہو کر رونما ہوا۔ وہاں پر بھی معاملے کیا ہوئے، امت مسلمہ اس سے واقف ہو گئی۔ امام حسن مصطفیٰ نے جب ان کے حوالے اپنی خلافت فرما دی، اب وہ خلافت کے درجے پر ان کے سپرد نہیں ہوئی، وہ سلطنت بن گئی۔ یہ فرق بہت باریک ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے روحانیت کے بہت بڑے راہیں اختیار کر کے سلوک طے کرتے ہوئے اس منصب پہ آنا ہوگا۔ آپ تاریخ کے آئینے میں اسے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ خلافت حسن مصطفیٰ کے 6 مہینوں پر ختم ہو گئی، اور پھر ماباقی جو وقت ہے حضرت مہدی علیہ السلام پر کامل ہو جائے گا۔ کہ اللہ کے حبیب کا یہ بھی ارشاد تھا، یہ بھی پیشن گوئی تھی۔ اب جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اختیار حاصل کر لیا تو کیا بن گئی، وہ بولیے سلطنت بن گئی، وہ سلطان ہو گئے امت مسلمہ، خلیفہ نہیں تھے۔ یہ بہت بڑا باریک فرق ہے، اسے سمجھنا ہے۔ مگر یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ اللہ کے حبیب کے ارشاد کے مطابق ہوا، مگر اس وقت کے کچھ ناپیکار مفسد لوگوں نے کیسا پہلو کیا ہے۔ جب حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درمیان حکم مقرر کیے، اس وقت بھی ایک بہت بڑی جماعت مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام سے بالکل اختلاف کر کے آپ کو لعن طعن کرتے ہوئے آپ کو مشرک کرتا تھا۔ کیا تاریخ کے اس پنوں سے واقف ہے؟ جو حضرت امام علی مقام سے بے انتہا محبت کا اظہار کرنے والے بہت بڑی جماعت کی شکل میں تھے، ان میں فرق ہو گیا، دو خطے بن گئے۔
ایک تو چاہنے والے رہے اور کچھ بہت بڑی جماعت کی شکل میں آپ کے مخالفین پیدا ہو. بولے آپ نے حکم مقرر کیا، حکم تو اللہ ہے، نو حکم تو اللہ ہے، لہذا آپ نے غیر خدا کو حکم بنایا اور آپ مشرک ہو گئے. نعوذ باللہ. جب یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی تو حضرت عالی مقام مولا علی کرم اللہ وجہہ نے السلام نے فرمایا کلمۃ حق کی کوئی دادی بات، تم جو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو حکم اللہ یہ حق ہے، مگر مراد جو لے رہے ہو یہ بات ہے، کیونکہ ان سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا تھا. مدینۃ العلم کے باب ہے وہ، خود آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ البابها علی. اب جس دروازے سے جا کے تفسیر نہیں سمجھیں گے تفسیر سمجھ میں کیسے آئے گی؟ جس دروازے داخل ہونا ہے آپ کو دروازے داخل ہی نہیں ہو رہے، دروازہ پلٹ کے گئے تو بولے ساڑی کی نہیں بولے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا شروع، ان کو خوارج کہا گیا. بولی کیا کہا گیا ان کو؟ خوارج. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل کیا کرتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی کرنے لگے. آپ کو نعوذ باللہ آپ جیسی شخصیت کو مشرک بول دیا. یہ جرأت کرنا ایک شیطانی ولولہ ہے امت کے بیچ میں، یاد رکھیں اس کی نظر کبھی نہیں ہوگا. اپنی اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. داڑھی والے، جبے والے، نماز پڑھنے والے بہت کچھ تھے، مگر ایک لمحے میں ان کا ایمان غلط ہو گیا. پھر حسن مصطفیٰ جب حوالے کر دیے تو یہاں پر بھی لوگوں نے آپ سے اختلاف کیا، ایک جماعت کی شکل میں اختلاف کیا. بولے انہیں آپ نے کیا کر دیا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تحفظات کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے رہے، اس کو آپ نے سپرد کر دیا ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے بارے میں مختلف گفتگو کرنے لگے. اور کچھ چاہنے والے جو انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضرت کیوں مجبور ہوتے ہیں ہم جا کے معاملہ کرتے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں، خبردار وہ صحابی رسول. دیکھیے آپ غور فرمائیے کون ہے یہ؟ حسن مصطفیٰ ہے، جن کی چھوی اس میں رسول سے ملتی ہوئی. فرما رہے خبردار وہ صحابی رسول. تو صحابی رسول کا احترام سکھانے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ حسن مصطفیٰ. کون ہے یہ؟ اہل بیت ہے. اہل بیت میں بڑے عظیم مرتبے میں فائز، مولا علی کے بعد آپ کا درجہ. اور آپ فرماتے ہیں خبردار وہ صحابی رسول. تو اہل سنت والجماعت جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت لان تان سے اجتناب کرتی ہے، یہ صفت اور یہ جو مزاج ان کو ملا ہے حسن مصطفیٰ سے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. لوگ آج مختلف باتیں کرتے ہیں، ان کو حقیقت نہیں معلوم، اس لیے اپنے ذہن سے بات کر رہے ہیں. یاد رکھیے ایمان کے بارے میں جب آپ بات کریں گے، یقین کے بارے میں جب بات کریں گے، اپنی عقل سے نہیں کریں، کیونکہ عقل اس سمجھ سے بالکل ماورا ہے. عقل بھی حوالے کر دینا ہے، عقل سے اپنے آپ کو خود سپردگی کر دینا ہے. جب تک آپ حوالے نہیں کریں گے ایمان کی چاشنی سے بھی آشنائی بخشی نہیں جائے گی. اس لذت ایمان کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، اسے محسوس نہیں ہو سکتے. آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عقل سے بولیے کیسا رکھتے ہیں تو بات بھجائیں گے. آپ عقل کو حبیب کے حوالے کرتے ہیں، بولے محبوب خدا ہم تیرے حوالے کرتے ہیں. تو نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ تو دیکھ کر آیا ہے اور گواہی تو دے رہا ہے، تیری گواہی پر ہماری گواہی قبول ہے. ایمان ہو. اس لیے ذہن کو اپنا دے دینا ہے، حوالے کر دینا ہے، اپنی نہیں چلو. حسن مصطفیٰ کا درجہ حبیب پاک نے سمجھایا، اور حسن مصطفیٰ نے سلیقے بندگی، ایمانی اساس، ایمان کی بنیاد سمجھا کر قیامت آنے والے امت محمدیہ کے لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ عطا کیا. یہ عقیدے ہم آپ بنائے سو نہیں ہے، کوئی ملا مولوی بنایا سو نہیں ہے. اللہ، رسول اللہ،
اور ان کے وابستگان صحابہ اہل بیت اطہار کا بنایا۔ اہل بیت کی محبت ایمان کی اساس، صحابہ کا اکرام الفت ایمان کی اساس۔ نہ صحابہ کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ انہیں چھوڑیں گے بھی تو آپ کے ایمان کے لیے خطرہ، اور ان سے نظراندازی کریں گے بھی تو ایمان کو خطرہ۔ صحابہ نے اہل بیت کی محبت کے جوہر دکھائے، اور اہل بیت نے ان کے اکرام اور ان کی محبت، ان کا ادب سکھلایا۔ عزیزو، یہ راز و نیاز کو سمجھنے کے لیے بہت وقت لگے گا۔ جب آپ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جائیں گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے۔ اللہ کیسا فرماتا ہے؟ ایمان والوں سے فرمانا کہ اے ایمان والوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان والا اسلام میں داخل نہیں ہوتا، پھر ایمان والوں سے یہ کتاب کیا ہے؟ تو ایسے نازک مسائل پر، ایسے نازک، ایک دم بالکل نازک پہلوؤں پر اپنے آپ کو حوالے کر کر اب جو ہمارے رہبر و رہنما صحابہ اہل بیت اطہار ہیں ان کے پر چلتے رہے، اپنی زندگیوں کی حفاظت کیجیے، اپنی ایمان کا تحفظ چاہیے۔ بے خیالی میں، بے ہدہ راہ روی میں رہنے والے مفسدین کی نظر ہو کر ان کی رفاقتوں سے، ان سے کثافت حاصل کر کے اپنے ایمان کو آپ کھو مت دیجیے۔ عزیزو، بہت نازک زندگی ہے، اور زندگی ہر وقت خطرے میں ہے، بچائیے اس کو، اور اس کے لیے اپنی ذات سے ہمیں محنت کرنی ہے۔ دیکھیے اللہ کے حبیب نے انتخاب فرمایا، بچپن میں آپ کو اتنے بڑے مرتبے کا آپ کا اعلان کر دیا، اور سب نے صدق کا عمل کیا، کسی نے انکار کیا؟ ہے کوئی میں کا لال جو کہہ سکے کہ آپ سردار نہیں مانتے امام حسن مصطفیٰ؟ ہے کسی میں جرأت نہیں تھی؟ اور ان کی سرداری کا ہی وہ مرتبہ تھا جو آپ نے صلاح کی حضرت امام حسن۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج وقت کا ایک ایم پی ہے تو دیکھیے اس کے تیور کیا ہے، اس کی انداز کیا ہے، اس کی چال کیا ہے، اس کی ڈھال کیا ہے۔ اگر مسجد میں بھی آ جائے تو اس کے لیے معاملہ کیسا ہو۔ حال ہی میں واقعہ ہوا تھا یہاں پر، ہمارے ایم ایل اے صاحب سے میں واقف نہیں تھا، واللہ میں واقف نہیں تھا۔ کبھی اخبار بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، میری کمزوری ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں، اچھی بات بھی نہیں ہے، اخبار پڑھنا چاہیے، میں مانتا ہوں، مگر حالات زندگی ایسی ہے کہ اخبار پڑھنا نہیں ہوتا۔ ہمارے ڈیئر واقف تھے، ہمارے آپ پہچانتے کون ہیں؟ نہیں معلوم ہے۔ ارے ایم ایل اے ہے کہ نہیں معلوم صاحب، اور واقع نہیں معلوم کوثر مجھے، اس کے بعد سے اب تو معلوم ہو گیا، پہچاننے لگ گیا۔ تو دو واقعے ہوئے، پہلے تو میں پہچانتا نہیں تھا، عام آدمی کی طرح مل گیا مجھ سے، اس کے دوبارہ اچھی ملاقات نہیں، تو دوبارہ جب آئے تو ایک شخص آیا جلدی بولا مصعب اعلان کریے۔ کس بات کا ہوئی؟ تو ایم ایل اے صاحب آئے ہوئے، لوگ ان سے ملنے نہیں چلے جا رہے۔ عزیزو غور فرمائیے کہ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے موضوع سے بہت ایک احساس اور فکر سمجھنے کا ایک بہت بڑا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بولے اعلان کریے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اسلامی دفتر ہے، اسلامی قلعہ ہے، روحانیت، اسلامی تربیت، اسلامی معاملت، اسلام کے دائرے میں وہ جو اخروی پہلو کی طرف بڑھاوا ہوتا ہے ان سب کی تربیت کا مسجد ہے۔ مادیت، روڈ ڈالنا، پیخانے صاف کرنا، موریاں صاف کرنا، عمارتوں کے معاملے میں کرنا، کنسیشن لینا، دلالیاں کرنا، اور دلالی کروا کے کسی کو کچھ دلانا، یہ سب کرنا، جتنی مادیت ہے دنیا پرستی میں سیاست ہے۔ سیاست مسجد میں داخل مت کرو، یاد رکھو۔ میں نے کیا عرض کیا؟ بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، آپ کر لیجیے، ارے تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم حسن مصطفیٰ کو دیکھنے والوں میں سے، ان کی زندگی، ان کی سیرت کو دیکھ کے چلنے والوں میں سے، ہمارا کیا واسطہ اس سے؟ خطابت سے وہی ہوگا جو امت کے لیے خیر کا معاملہ ہو، امت کے تحفظات کا معاملہ ہو۔ اب امت کے لیے تحفظات کا معاملہ آیا تو بولے دیکھو بھائی اپنے اپنے ناموں کو صحیح کر لو، کیوں کہ تمہارا تحفظ تمہارے آئین کا تحفظ ہے، تمہاری لا کا تحفظ ہے۔ اسلام کے جو جوہر یہاں پہ چل رہے ہیں ان جوہر کو پروان چڑھانے کا تحفظ ہے، اس لیے آپ کو یہ بڑھنا پڑے گا، ان کی قدر اب بڑھے گی۔ ایسے پہلوؤں کا معاملہ آئے گا قدر بڑھے گی، ملاقاتیں کرنا، ملنا جلنا، کیسو مسجد کے بولیے باہر۔ اسی کے لیے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا جام کیا، معلوم آپ کو؟
اگر سیاست کو اتنی تقویت دینی ہوتی تو امام حسین بیعت کر لیے ہوتے. حضرت معاویہ سے بیعت کی تحفظ دین کے لیے اور روحانیت کے معاملات کو پروان چڑھانے کے لیے, اور سب سے روحانی بیعت لے لی, اور خود امیریت کے لیے اور بادشاہت کے لیے معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر دین کا تحفظ کی. اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ کر بتا دیا کہ جب فسق و فجور بڑھ جائے اور صحابیت کے درجے والی شخصیت سے بھی منحرف ہو جائے, ان کے کردار کے پہلو کو بھی پاس و لحاظ نہ رکھا جائے, ان سب کے لیے استحصال کا پہلو اگر اختیار کر جائے اور ایسا مردود شخص بن جائے, ایسا مفسد شخص بن جائے, اس کے ہاتھ میں بیعت نہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. حسن مجتبیٰ نے بیعت کر کے صلح کروا دی, آقا کی پیشن گوئی پوری ہو گئی, اور امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا جام پی کر بتا دیا کہ فاسق و فاجرین سے ایمان کو بچانا ہے, اسلام کو بچانا ہے, ان کے فسق و فجور کو عیاں کر کے وہ سیاست کیسی چلے ان سے وابستگی نہ رکھنا, اور نہ رکھ کر بھی جینا, اور جی کر امت مسلمہ کے لیے خیر کا کام کرنا, یہ ایمان کا اثاثہ ہے. امام حسین کی زندگی دیکھیے کیا ہے, کس لیے وہ بیعت لینا چاہتے تھے؟ بادشاہت کے لیے نہیں, خلافت کے لیے نہیں, جاؤ حشمت کے لیے نہیں. عزیزو, اگر وہ چاہنے والے ہوتے تو معاملہ کدھر ہوتا, معاملہ کیسا ہوتا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں شخصیات کو ہماری زندگی میں, اپنے خطوں میں دیکھیے, جو معاملی کونسلر بن گیا تو اس کے تیور کیسے ہوتے ہیں. وہ تو شاہگیری تھی, اس کو دھتکار دیا انہوں نے. مکے میں بول رہے ہیں حواری حضرت زبیر آپ بول رہے ہیں, زبیر بن عوام بول رہے ہیں کہ امام حسین علی مقام آپ سفر نہ کریے, ہم ہیں آپ کے لیے, آپ یہاں رک جائیے. مکے کے لوگ روک رہے ہیں, مدینے کے لوگ روک رہے ہیں, بولے نہیں, صرف اپنے افراد خاندان کو لے کر آپ سفر کیے. کوفہ سفر کیے, بولے محشر میں کیا جواب دوں گا, اتنا تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر ایسے ایسے عاجزانہ الفاظ کے ساتھ خطوط میرے پاس پہنچے, اگر میں نہ پہنچوں ان کے تحفظ کے لیے, ان کی روحانیت کی حفاظت کے لیے, تو محشر میں نانا کو کیا جواب دوں گا. خیر بہت بڑی تفصیل ہے, مختصر یہ کہ آج دنیا حسین تو کہتی ہے, حسن مجتبیٰ کو بھول گئی, اور 28 تاریخ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وفات کا, آپ کی شہادت کا بھی ہے. 28 صفر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا, تواریخ کو اپنی اولاد تک پہنچاؤ تاکہ وہ سمجھے ایمان کی اساس کیسے بنتی ہے اور کیسے ایمان کے اساسے سے ہمیں جڑ کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, نیک ہدایت عطا فرما. مولا عقبہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے جینے کی ساحت عطا فرما, جو کردار مومنانہ ہمیں اہل بیت اطہار صحابہ کی زندگیوں سے ملتے ہیں اسے اختیار کرنے والا بنا. مولا عقل کو دین کے حوالے کر کر دین کے تفقہ ہمیں عطا فرما, دین کی فکر لینے والا بنا, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر عطا فرما, وقت رضا کریم طیبہ عطا فرما, اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم.